پھر کوئی اور صورت، یعنی اخلاص بھی پڑھتے، کوئی اور صورت بھی پڑھ لیتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورہ سے بہت محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، یعنی جنت میں ہی داخل کر دیا۔ نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت سے محبت کا ذکر کیا ہے، نہ کہ بار بار پڑھنے کا۔ تو ہم کو اس سورت سے محبت کو پیدا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ محبت کس طرح سے آئے گی، اس کے لیے آگے کچھ مشاورت ہے، لیکن یہ لمبا بات ہو جائے گی۔ بات یہ کہ ہمارے ہاں سورہ اخلاص کو جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، یہ صرف اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اور کوئی صورت آتی نہیں ہوتی، تو ہم اس کو محبت کا پہلو دیتے ہیں کہ ہم اس لیے محبت کی وجہ سے ہی اس کو بھی پڑھیں ساتھ ساتھ۔ وہ جو صحابی جو پڑھتے تھے وہ کسی اور سورہ کے ساتھ ملا کر پڑھتے تھے سورہ اخلاص کو، یعنی اور کو سورہ پڑھی ساتھ اس کو پڑھ لیا محبت کے ساتھ، اخلاص کی وجہ سے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ سورہ اخلاص کا ذکر بھی کریں، اور اس کا جیسے کہ حدیث مبارکہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، مغرب اور فجر کے بعد اس کو دہرائیں بھی۔ گرامر میں ہمارے پاس 4 افعال ہیں، فعل ماضی کے 4 الفاظ، ضربہ، سمع، علم اور عاملہ۔ فعل ماضی وہ ہوتا ہے جو ہو گیا، پاسٹ ٹینس جسے ہم کہتے ہیں۔ ضربہ کا معنی اس نے مارا، سمع کا معنی اس نے سنا، علم کا معنی اس نے جانا، اور عاملہ کا معنی اس نے عمل کیا۔ آپ جو پہلے تو ٹرانسلیشن والا حصہ سننے والا ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا کوشش کیا کریں آپ دہرا لیں، اونچی نہیں تو اپنے دلی میں میرے ساتھ کہہ لیا کریں، یہ چیزیں دہرانے سے یاد ہوں گی۔ ضربہ اس نے مارا، سامعہ، عالمہ، عاملہ اس نے عمل کیا۔ جزاک اللہ خیر۔ ضرب ہوتا ہے مارنا، ضربہ مثلا اس نے مثال بیان کی، ضربہ اس نے مارا۔ اب پورا ٹیبل میرے ساتھ کر لیں، ضربہ، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا، ضربہ اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا ہم سب نے مارا۔ اب میں پڑھتا ہوں اردو، آپ کیجیے گا اس کا عربی میں ٹرانسلیشن۔ اس نے مارا، ان سب نے مارا، آپ نے مارا، میں نے مارا، آپ سب نے مارا، ہم سب نے مارا، ضربنا۔ زبانی پڑھنے کی کوشش کیجیے، ادھر نہ دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح ازبر ہو جائے۔ اس نے مارا، ان سب نے مارا، آپ نے مارا، میں نے مارا، آپ سب نے مارا، ضربتم ہم سب نے مارا، ضرب۔ کاتبہ آپ ترجمہ کریں، کاتبہ، کاتبو، کتبتا، کتبتو، کتبتم، کتبنا ہم نے لکھا۔ شاربہ، شاربو، شربتا، شربتو، شربتم، شربنا۔ تو یہ ترجمہ آپ نے کیا، میں نے نہیں کیا، الحمدللہ۔ حل سوال کے لیے ہوتا ہے، اور ماں بتایا تھا کہ ماں بعض دفعہ نفی کے لیے بھی ہوتا ہے، ماں یہ یہاں پہ ماں نافی ہے جو نفی کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حل ضربہ، کیا اس نے مارا ہے؟ ما ضربہ۔ اگر اس نے مارا ہے بچے نے تو پھر جواب کیا ہوگا؟ نعم ضربہ۔ حل ضربو، ما ضربو، حل ضربتا۔ اگر آپ نے مارا ہوا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ میں حل ضربتا، آپ کیا کریں گے؟ نعم ضربتو۔ حل ضربتم، ما ضربنا، نہیں ہم نے نہیں مارا۔ یہ اگر مارنے والا یا کام کرنے والا زید ہے مثال کے طور پہ، تو پھر تو اس کے اوپر 2 پیش آتی ہوتی ہیں، یہ فاعل ہوتا ہے زیدن، اور آبجیکٹ کے طور پہ ہے تو پھر زیدان ہو، تو اس کے آگے مثال دیکھیں۔ اب مارنے والا زید ہے، ٹھیک ہے؟ اب زید سے سوال کسی سے پوچھا جا رہا ہے کیا زید نے اسے مارا ہے؟ تو جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ نہیں، زید نے نہیں مارا۔ سوال حل ضربہ زیدن، کیا زید نے مارا ہے؟ مارا، ما ضرب زیدن۔ اگر زید نے مارا ہو تو پھر جواب کیا ہو جائے گا؟
نعم ضرب زید، هل ضربوا زیدا ما ضربوا زیدا، هل ضربت زیدا ما ضربت زیدا، هل ضربتم زیدا ما ضربنا زیدا. جزاک اللہ. سمع اللہ لمن حمدہ، اس کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں. کیا ترجمہ ہے؟ سامعہ مانی سننا، لیکن یہاں پہ سامعہ کا کیا معنی ہوگا؟ اس نے سنا، لیکن سننے والا آگے موجود ہے، یہ فاعل ہوگا اللہ. مفتی صاحب سامع اللہ کس نے سنا ہے؟ اللہ نے سنا ہے. ٹھیک ہے، سامع اللہ سن لی اللہ نے، لمن حمیدہ تعریف کی اس کی. آگے سامعہ ہے، سامعہ کا مطلب ہوتا ہے سننا. ٹھیک ہے، سامعہ چونکہ فعل ماضی ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا اس نے سنا. سامعہ، سامعو، سمعتا، سمعتو، سمعتم، سمعنا. سامعہ، سامعو، سمعتا، سمعتو، سمعتم، سمعنا. ترجمہ کیجیے، سامعہ اس نے سنا، سامعہ سامعو، سمعتا، سمعتو، سمعتم، سمعنا. اس نے سنا، ان سب نے سنا، آپ نے سنا. سمعتا آپ نے سنا، میں نے سنا، آپ سب نے سنا، ہم سب نے سنا. سمعنا. حل سمعتا، نعم سمعتا. حل سمع، حل سمعو، نعم سامع. جزاک اللہ. حل سمع، حل سمعو، حل سمعتا، حل سمعتم، نعم سمعنا. جزاک اللہ خیر. یہ دیکھیں، اگر کوئی کام کرنے والا ہو تو قرآن کے نون پر پیش آئے گی، اور اگر قرآن آبجیکٹ کے طور پہ آئے تو قرآن کی نون پر زبر آئے گی. اس کی آگے مثال سمجھیں. جیسے حل سمع القرآن، کیا اس نے قرآن کو سنا ہے؟ نعم سمع القرآن، ہاں اس نے قرآن کو سنا ہے. اگر یہاں پہ سوال ہو حل سمع الغناء، کیا اس نے گانے کو سنا ہے؟ تو ہم جواب کیا دیں گے؟ ما سمع الغناء، اس نے گانے کو نہیں سنا. الحمدللہ. حل سمع القرآن، حل سمعوا القرآن، حل سمعت القرآن، نعم سمعت القرآن. القرآن الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ملا کے پڑھیں تو سمعت القرآن. جو عرب ہوتے ہیں وہ الگ الگ بولتے ہیں، وہ کہیں گے نعم سمعت القرآن. حل سمعت القرآن تو القرآن. حل سمعتم القرآن، ٹھیک ہے. حل سمعتم القرآن، نعم سمعنا القرآن، نعم سمعنا القرآن. حل سمع القرآن، حل سمعوا القرآن، حل سمعت القرآن، حل سمعتم القرآن، نعم سمعتم. اس طرح کے جملے قرآن مجید میں اکثر جگہوں پر آتے ہیں. عالمہ، عالمہ علم سے ہے. ٹھیک ہے، عالمہ کا مطلب اس نے جانا. یہ ہم فعل ماضی پڑھ رہے ہیں، پھر آگے مضارع آئے گا جس کو ہوتا ہے. چلے عالمہ سے گردان کوئی کروائے. ہاں کھڑے ہو، شاباش. عالمہ، عالمو، علمتا، سامنے نہیں سامنے علمتا سے صحیح کر لو اس کو. شاباش. عالمہ، عالمو، علمتا، علمتو، علمتو، علمتم، علمنا. پھر کرو. پھر پڑھو.
پھر پڑھو. علمت، علمتم، علمنا. پھر اب ترجمے کے ساتھ پڑھو. اس نے جانا، اس نے جانا. ہاں، ان سب نے جانا. آپ نے جانا، میں نے جانا، سب نے جانا. علمنا، ہم سب نے جانا. پھر دوہرا لیں ایک دفعہ. عالمہ، علمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا. اب دو دو الفاظ کو اکٹھا دہرائیں گے. عالمہ، علمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا. اب آپ کریں گے آنکھیں بند اور میرے ساتھ ساتھ میں دہراؤں گا، آپ اشارے کریں گے. صرف آنکھیں بند کر لیں ساری ایمانداری سے. عالمہ، علمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا. جزاک اللہ. اب میں پڑھوں گا اردو، آپ نے پڑھنی ساتھ ساتھ عربی. اس نے جانا، اس سب نے جانا، آپ نے جانا، میں نے جانا، آپ سب نے جانا، ہم سب نے جانا. جزاک اللہ خیر. عاملہ کا مطلب ہے عالمہ اس نے جانا، اور عاملہ کا معنی ہے اس نے عمل کیا، اس نے کوئی کام کیا. عاملہ، عاملو، عملتا، عملتو، عملتم، عملنا. آپ میں سے کوئی کہلوائے. شاباش. عاملہ، عاملو، عملتا، عملتو، عملتم، عملنا. جزاک اللہ. ترجمے کے ساتھ. عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو آپ نے عمل کیا، میں نے عمل کیا، آپ سب نے عمل کیا. عملنا ہم سب نے عمل کیا. جزاک اللہ خیر. یہ تھا ہمارا گرامر کا حصہ. یہ نقطہ تعلیم آج کا یہ ہے کہ جو بھی یاد کرتے ہیں بندہ بھول جاتا ہے، اس لیے اس کو دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو دہرانا چاہیے، دہرانا بہت ضروری ہے، مگر دہرانے کا طریقے کو جاننا اس سے بھی زیادہ اہم ہے. یہ دیکھیں بہت، آپ اگر 100 باتیں سیکھتے ہیں تو 1 گھنٹے کے بعد 70% کہتے ہیں وہ بھول جائیں گے. آپ ڈاکٹر صاحب کا پتہ نہیں، اب ہم نے تو آزمایا نہیں. 70% آپ بھول جائیں گے. اچھا، 1 دن بعد اگر آپ 1 گھنٹہ بعد دہرا لیں گے تو وہ 1 دن تک تو یاد رہے گا، مگر 1 دن کے بعد پھر بھی 70% بھول جائے گا. پھر تو ہم تو بھول ہی گئے سارا. اگر آپ 1 دن بعد دہرا لیں گے تو آپ کے ذہن میں 1 ہفتہ تک محفوظ رہے گا. یہ بچے جو دیکھیں آپ کے لیے کتنی اہم بات ہے. اگر ہم کچھ چیز سیکھتے ہیں تو 1 گھنٹے کے بعد 70% بھول جاتے ہیں. اگر وہ ہم یاد دہرا لیں تو پھر کیا کہتے ہیں، پھر 1 دن بعد 70% بھول جائیں گے. اور اگر کہتے ہیں کہ 1 دن بعد دہرا لیں گے تو 1 ہفتہ تک ذہن میں رہے گا، مگر 1 ہفتہ کے بعد پھر 70% بھول جائے گا. اگر آپ 1 ہفتہ بعد دہرائیں گے تو آپ 1 مہینے بعد پھر 70% بھول جائیں گے. اور اگر آپ 1 مہینے بعد دہرائیں گے تو آپ 6 مہینے کے بعد، یعنی 1 مہینے بعد دہرائیں تو پھر 6 مہینے تک وہ یاد رہے گا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہ بھولیں تو پھر کیا کیا جائے، 1 گھنٹہ بعد، 1 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد، پھر 6 مہینے کے بعد چیزوں کو ہم دہراتے رہیں. اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں نماز یاد رہتی ہے، کہ نماز ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں. اس لیے انشاءاللہ یہ ترجمہ بھی آپ کو یاد رہے گا. الحمدللہ علی ذالک. ہمارے آج 11 سبق پورے ہو گئے ہیں، اور اس سبق کے آخر تک ہمارے ٹوٹل ہو گئے 131 الفاظ. یہ 131 الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں 30,757 دفعہ، 97 دفعہ. اور الحمدللہ ہم سب گویا کہ آج تک 30,797 الفاظ سیکھ چکے ہیں. یاد کا مجھے نہیں پتہ یاد کتنے ہیں. اب یاد کا کلیہ بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے. یاد رکھنے کا طریقہ یہ کہ آپ کے جو گروپ بنا فہم قرآن کا، اس میں 10 کے 10 لیکچر بھیجے جا چکے ہیں. تو آپ اس کو دوبارہ سے، ٹیکنیک آپ کو آ گئی ہے، اشاروں کو سمجھ آ گئی ہے، اس کو دوبارہ سے دہرانا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ العزیز
وہ یاد رہے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔